اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابی مرثد الغنوی، اور پھر ملا کر پڑھوں گا میں کہ ان ابی مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تصلوا الی القبور ولا تجلسوا علیہا، رواہ مسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ احادیث السہلہ سلسلے کی 8ویں حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، اور پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث میں استعمال ہونے والے الفاظ کو گرامیٹیکلی دیکھنا ہے، اور پھر جو جملے ہیں ان کو گرامیٹیکلی انالائز کرنا ہے، اور پھر ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کے فراہم کردہ مواد سے استفادہ کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں جی ٹیکسٹ کی طرف۔ ٹیکسٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان ابی مرثد، ابو مرثد الغنوی، ان سے یہ حدیث جو ہے یہ مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ۔ اب ماشاءاللہ آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ آپ اب کتابت کی غلطیاں جو ہیں وہ دور کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات نوٹ کیجئے کہ سمیتو میں تا پہ میں نے پیش پڑھی ہے، اس لیے کہ سمیع یسمعو سننے کے لیے جو فعل استعمال ہوتا ہے، اس میں جب میں جملہ بولوں گا کہ میں نے سنا تو میں کہوں گا سمیتو، میں نے سنا۔ اچھا، میں نے سنا فعل اور فاعل آ گیا تو اب مفعول بھی چاہیے نا۔ میں نے کس کو سنا؟ تو میں نے اللہ کے رسول کو سنا، میں نے اللہ کے رسول کو سنا۔ تو اللہ کا رسول جو ہے وہ مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں، لہٰذا رسول اللہ ہی ہونا چاہیے، رسول اللہ یہاں پر نہیں ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ یہ کریکشن آپ کر لیجئے گا۔ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو، یقولو جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ حال بن رہا ہے، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول کا یعنی رسول کا حال ہے، کس حال میں سنا؟ یعنی کہتے ہوئے سنا۔ کلیئر ہوگی بات؟ تو رسول مضاف ہے اور اسم اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، کلیئر ہو گیا، اور مفعول بھی ہے، لہٰذا منصوب استعمال ہوگا۔ تو سمیتو فعل اپنے فاعل اور رسول اللہ مضاف الیہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنے، کلیئر ہو گیا۔ اور کیا کہتے ہوئے سنا؟ آپ سے ہم فرما رہے تھے کہ لا تصلوا الی القبور۔ لا آپ جانتے ہیں کہ بہت طرح کا عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، لائے نفی جنس بھی ہوتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے ہم جانتے ہیں کہ لائے نفی جنس جو ہے وہ اسم سے پہلے استعمال ہوتا ہے، کلیئر ہو گیا۔ پھر جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے بھی لا استعمال ہوتا ہے، لیکن اس صورت میں اس لا کا جو اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ تو یہ دو لا جو ہیں یہ اسم کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ پھر فعل مضارع کے ساتھ بھی لا استعمال ہوتا ہے، جو کہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک لائے نفی ہوتا ہے اور ایک لائے نہیں ہوتا ہے۔ لائے نفی جو ہوتا ہے یہ سمپل فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور فعل مضارع میں کوئی اعرابی تبدیلی پیدا نہیں کرتا بقول گرامر والوں کے، اور ہم یہ بات اس طرح سمجھتے ہیں کہ لائے نفی جو ہے یہ فعل مضارع کو نہ تو خفیف کرتا ہے نہ اخف کرتا ہے، ٹھیک ہے، فعل مضارع جو ہے وہ نارمل رہتا ہے۔ لیکن جو لائے نہیں ہے یہ فعل مضارع کو اخف کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور بقول ان کے یہ فعل مضارع کو مجزوم جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جی یہ کون سا لا ہے، لائے نفی ہے یا لائے نہیں ہے؟ تو آگے جو فعل مضارع استعمال ہو رہا ہے وہ ہے تسلو۔ تو تسلو جو ہے یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہم جانتے ہیں کہ نون اعرابی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو جب فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، اور وہ کون کون سے صیغے ہیں؟ وہ مثنیٰ کے صیغے ہیں، جمع مذکر کے صیغے ہیں، اور واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ تو ان کا نون اعرابی جو ہے وہ مجزوم ہونے کی صورت میں یا اخف ہونے کی صورت میں گر جاتا ہے۔ تو یہاں پر وہ نون اعرابی جو ہے وہ گرا ہوا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ اصل میں تھا تسلونا۔ اب ہم اس فعل کے مادے اور اس کے باب پر بات کر لیتے ہیں۔ تو اسکرین پہ آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مادہ جو ہے وہ ہے صاد، لام اور واو۔ باب تفعیل سے یہ استعمال ہوا ہے، اور باب تفعیل سنتے ہی ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے، وہ ہے جی صلوا یصلو، فعل یفعلو۔ تو صلوا یصلو، اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہ غیر صحیح فعل ہے، اور غیر صحیح فعل میں ناقص ہے، اور ناقص میں ناقص واوی ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ناقص واوی جب بھی مزید فی ابواب میں استعمال ہوتا ہے تو وہ ناقص جائی میں
تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی واو جو ہے وہ یا میں بدل جاتی ہے. تو پہلی چینج آئے گی صلی و یصلیو سے صلی یا یصلیو. اب آپ یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیں اچھی طرح کہ میں نے جو مادے کے حروف ہیں ان کو گرین کلر میں شو کیا ہے، تو صاد لام واو آپ کو گرین کلر میں نظر آ رہے ہیں، اور علامت مضارع جو ہے وہ بلیک کلر میں نظر آ رہی ہے، تاکہ آپ کو مادے کے حروف جو ہیں وہ دوسرے حروف سے فرق کرنے میں آسانی رہے. اس کے بعد جب ناقص کے قواعد اپلائی ہوں گے تو صلی یا جو ہے یہ صلا بن جائے گا، اور یصلی یو جو ہے یہ یصلی بن جائے گا. کلیئر ہو گیا. اس کے بعد جمع مذکر حاضر کا سیکھا بنے گا فعل مضارع میں تسلیونا، جو کہ آپ کو نیچے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اور تسلیونا میں آپ مزید غور کریں تو صاد لام یا وہ مادے کے حروف ہو گئے، تا علامت مضارع جو کہ بلیک کلر میں لکھی نظر آ رہی ہے، اور واو جو ہے گرامر والوں کے نزدیک یہ واو جو ہے جسے میں سیان کلر میں آپ کے سامنے شو کر رہا ہوں، یہ اس کا فاعل ہے. اس کو وہ ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں. ہم کہتے تھے کہ اس کے اندر جو ہے وہ انتم کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، تو گرامر والے کہتے ہیں جی یہ واو اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ضمیر مرفوع متصل ہے. تو یہ نون جو ہے یہ جو آپ کو میجنٹا کلر میں نظر آ رہا ہے یہ وہ نون اعرابی ہے. کلیئر ہو گیا. تو سیکھا تھا جی تسلیونا. جب بھی گردان کرتے ہوئے کسی سیکھے میں دو حروف علت اکٹھے ہو جائیں، ایک مادے کا اور ایک سیکھے کا، جیسے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، یا جو ہے وہ مادے کا حرف علت ہے اور واو جو ہے وہ سیغے کا حرف علت ہے، تو مادے کا حرف علت گرا دیا جاتا ہے. تو مادے کا جب حرف علت گرا دیا تو لفظ بن گیا تسلیونا. تسلیونا ٹھیک ہو گیا. اور وہ مادے کا حرف علت گرانے کے بعد اگر تو پیچھے زبر ہوتی تو سیغہ ہمارا تیار تھا، لیکن اگر زبر نہ ہو تو پھر سیغے کے حرف علت کی مناسبت سے حرکت لگائی جاتی ہے. تو سیغے کا حرف علت واو تھا تو اس کی مناسب حرکت پیش لگا دی گئی، تو وہ بن گیا جی تسلونا. تو تسلیونا سے یہ تسلونا بنا، اور پھر تسلونا کو جب لائے نہیں کی مدد سے ہم نے اخف کیا یا مجزوم کیا تو یہ بن گیا لا تسلو. تو لا تسلو. اب میننگز ابھی بھی رہتے ہیں اس کے. تو صلی و یصلیو یا صلی یصلی صلاۃً جب مصدر استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں نماز پڑھنا. تو لا تسلو اس کے معنی ہوں گے تم نماز مت پڑھو. اب اگر صرف اتنے الفاظ پہ غور کیا جائے تو جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ اس حدیث سے یہ رزلٹ نکالیں گے کہ جی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جی نماز مت پڑھو، لیکن پورا جملہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا فرما رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ لا تسلو تم نماز مت پڑھو الی القبوری. الی القبوری جو ہے یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، قبور جو ہے یہ قبر کی جمع ہے، الی القبوری کا مطلب ہے قبروں کی طرف، یعنی قبروں کی طرف منہ کر کے تم نماز مت پڑھو. اور ساتھ ہی جو جملہ آپ نے مزید فرمایا وہ ہے ولا تجلسوا علیہا. واو عاطفہ ہو گیا، لا پھر لائے نہیں ہو گیا، اور تجلسوا جو ہے فعل مضارع اخف یا مجزوم ہو کے استعمال ہوا ہے. جیم لام سین مادہ ہے، جلسہ یجلسو باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مصدر ہوتا ہے جلوس. تو لا تجلسو فعل مضارع اخف فعل مضارع مجزوم استعمال ہوا تو اس کے معنی ہوں گے اور تم مت بیٹھو. کہاں نہ بیٹھو؟ علیہا ان پر. تو علا پر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ہا کی ضمیر جو ہے یہ قبور کی طرف جا رہی ہے. ہا کی ضمیر واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے اور یہ قبور کی طرف جا رہی ہے. قبور چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے اس لیے واحد مؤنث کی ضمیر استعمال کی گئی. تو ولا تجلسوا علیہا اور تم مت بیٹھو ان پر. امام مسلم نے اسے روایت کی ہے. تو الحمدللہ جو ایک مختصر سی حدیث تھی اس کو ہم نے الفاظ کے اعتبار سے بھی اور گرامر کے اعتبار سے بھی سارا دیکھ لیا. تو اب چلتے ہیں ہم ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کے فراہم کردہ مواد کی طرف. تو پہلا جو انہوں نے لکھا ہوا ہے لفظ وہ ہے صلی یصلی، جس پہ ہم نے تفصیل سے بات کر لی ہے، اور صلاۃً اس کا مصدر ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں نماز پڑھنا. اس کے بعد دوسرا لفظ وہ دے رہے ہیں القبور. القبور اور آگے لکھا ہے انہوں نے کہ یہ جمع القبری ہے، یعنی قبر کی جمع ہے. قبر نہیں کہنا ہم نے اس کو، ہم نے اسے قبر کہنا ہے. تیسرا لفظ جو وہ دے رہے ہیں وہ ہے جی جلسہ، جس کا مضارع یجلسو ہے. تو جلسہ ماضی ہے، یجلسو مضارع ہے، اور آگے انہوں نے لکھا ہے کہ المصدر، مصدر جو ہے ان سے وہ ہے جلوسن، جلوس. اور ہمارے ہاں جو عام رواج ہے مصدر بولنے کا وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے جلسہ یجلسو جلوسن، بیٹھنا کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. تو الحمدللہ جی مختصر سی حدیث تھی، کوئی زیادہ مشکل الفاظ نہیں تھے. اب ہم چلتے ہیں سوالوں کی طرف. تو پہلا سوال جو ہے
کہ عجب عما یاتی آنسر دا فالوئنگس. اس میں پہلا سوال ہے ما کیا کے معنی میں استعمال ہوا ہے یہاں پر, اور اس میں استفہام ہے اور یہ مبتدا بن رہا ہے, اور خبر آ رہی ہے حکم الصلاتی. حکم الصلاتی مضاف الیہ کنسٹرکشن میں پڑھ رہا ہوں. حکم کا لفظ جو ہے وہ الف لام کے بغیر ہے اور تنوین بھی نہیں پڑھ رہا, تو ظاہر بات ہے میں اسے مضاف بناؤں گا اور کنفرم کروں گا اس وقت جب اگلا اسم جو ہے وہ میں مجرور بولوں گا, اور الصلاح کو میں مجرور بول رہا ہوں الصلاتی. تو حکم الصلاتی کا مطلب ہوا نماز کا حکم. تو ما حکم الصلاتی, نماز کا حکم کیا ہے, لفظی ترجمہ اس کا ہو جائے گا. اور پھر مزید آگے چل رہا ہے یہ جملہ کہ ما حکم الصلاتی الی القبوری, یعنی قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم, والجلوسی. اب الجلوسی میں کیوں پڑھ رہا ہوں, کیونکہ اس کو میں عطف کر رہا ہوں القبور پر, اور القبور کو میں نے مجرور کیوں پڑھا ہے, اس لیے کہ اس سے پہلے حرف جر الہ ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو الحمدللہ بغیر حرکات کے سمجھنی چاہیے. تو الی القبور والجلوسی علیہا, تو اب پورا جملہ ہو گیا کہ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے اور ان پر بیٹھنے کا حکم کیا ہے. تو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہمیں حدیث میں ہمارے سامنے آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تصلوا الی القبور ولا تجلسوا علیہا. دوسرا سوال ہے جی اذکر, ذکر یذکر سے اذکر, تو ذکر کر, تو یاد کر, حدیثاً کوئی حدیث. تو اذکر فعل اور فاعل ہو گیا اور حدیثاً مفعول بھی ہو گیا. فن نہی, منع کرنے کے بارے میں, عن الصلاۃ الی القبور, نماز سے قبروں کی طرف. تو یہ فن نہی یہ بھی متعلق ہو جائے گا, صحیح ہے, اور عن الصلاۃ الی القبور جو ہے یہ بھی متعلق ہو جائے گا. تو کوئی حدیث ذکر کر جو کہ قبروں کی طرف نماز پڑھنے سے منع کرنے کے بارے میں ہے. تو یہی حدیث ہے جی, لا تصلوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصلوا الی القبور ولا تجلسوا علیہا. تیسرا سوال ہے جی کہ من الصحابی الذی روا ھذا الحدیث, کون ہے وہ صحابی جس نے اس حدیث کو روایت کیا. تو وہ صحابی جو ہیں ان کا نام ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور الغنوی جو ہے وہ ان کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے. کلیئر ہو گیا جی. اور ومن المحدث, اور کون ہے وہ محدث, الذی جس نے اخرجہ اس کی تخریج کی, تو ہوا امام مسلم, وہ امام مسلم رحمہ اللہ ہے. اور سوال کا دوسرا گروپ جو ہے با وہ سمپل سا ہے جی. اس میں پہلا سوال ہے کہ جی ما مفرد القبور, القبور کا مفرد کیا ہے, یعنی القبور کا واحد کیا ہے. تو مفرد القبور القبر. کلیئر ہو گیا. اور دوسرا سوال ہے کہ جی ادخل صلی فی جملتن, یہ جو صلی فعل ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں فعل ماضی, اس کو تو داخل کر کسی جملے میں, کسی جملے میں آپ نے صلی فعل کو داخل کرنا ہے. تو سمپل سا جملہ آپ بنا لیں جی کہ صلی المسلمون, مسلمانوں نے نماز پڑھی, بالجماعتی, جماعت کے ساتھ, فی المسجدی, مسجد میں. ٹھیک ہے, مسلمانوں نے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی, تو ہم کہیں گے صلی المسلمون فی المسجد بالجماعتی. تو الحمدللہ جی یہ ایک مختصر سی حدیث تھی جس میں زیادہ مشکل الفاظ بھی نہیں تھے اور زیادہ کام کرنے کو بھی نہیں تھا. الحمدللہ جی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان جو ایک مختصر سا فرمان تھا جس میں بہت بڑا حکم ہمارے سامنے آیا وہ ہمیں یاد ہو گیا, اور اسی طرح چھوٹی چھوٹی احادیث ہم یاد کرتے رہیں گے. تو انشاءاللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو فرمان ہے جس میں آپ نے دعا دی ہے کہ نظر اللہ عمران, اللہ خوش رکھے ایسے شخص کو کہ سمیع منا حدیثاً, جس نے ہماری کوئی حدیث سنی, فحفظہ, پھر اس نے اسے یاد رکھا, حتی یبلغہ, یہاں تک کہ اس نے اسے آگے پہنچا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مصداق ہم بن جائیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے دعا دیں کہ اللہ اسے خوش رکھے تو کیسے وہ خوش نہیں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئی حدیث کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.